السلام علیکم، میں ہوں سبیع الحسنین ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج 8 جنوری ہے اور آج ملٹری کورٹس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں 7 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں کی، اور آج سماعت میں انکشاف ہوا کہ آئینی بینچ کے ججز بھی جو ہے وہ جیل کاٹ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کے الزامات مسترد کر دیے ہیں، من گھڑت قرار دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے گزشتہ سماعت پر کل کے روز کہا تھا کہ جیلوں میں جو 9 مئی واقعات میں ملوث مجرمان ہیں ان کو جیل مینول جیسا ٹریٹمنٹ جو جیل مینول میں ہے وہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ وہی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو کہ ملٹری کسٹڈی میں تھا۔ تو آج پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کروائی ہے، اس پر آپ سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ۔ بہت شکریہ طیب جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس کے مندرجات کیا ہیں؟ دیکھیں، پنجاب حکومت نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے وہ تو ہم بھی بڑے ششدر رہ گئے کہ پاکستان کی جیلوں میں، خاص کر کوٹ لکھپت ہے یا اڈیالہ جیل ہے، یہ جو قیدی تھے یہ کوٹ لکھپت جیل میں منتقل ہوئے، تو وہاں پہ جو سہولیات ہیں نا، ان سہولیات نے جو ایک پرسپشن ہے باہر اس کی نفی کرتی ہے۔ مطلب بتایا گیا کہ یہ جو 28 مجرمان جو ملٹری کورٹ سے سزا پانے کے بعد جن کو جیل میں منتقل کیا گیا، ان کو مکمل طور پر جیل مینول کے تحت ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ مساوی سلوک نہیں روا رکھا جا رہا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی جو فیملی عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے، ان کو وہ ملاقات کا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اگر فیملی ان کو کھانا بھجواتی ہے، فروٹس بھجواتی ہے، وہ چیزیں ان کو اویلیبل ہیں۔ اور پھر ان کو سردی ہے، چونکہ کمبل اور باقی بہترین بستر اور وہ جو حفظان صحت کے اصول ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جیل مینول کے مطابق جو کھانا ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کا بھی کھانا، وہ ان کو میسر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یوٹیلٹی سٹور بھی جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے، اور وہ اپنی جیب سے یعنی خرید کر بھی یوٹیلٹی سٹور سے واٹ ایور جو چیز ان کا دل کرتا ہے وہ لے سکتے ہیں، ان کو یہ فیسلٹیز ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیا گیا یا دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا باقی قیدیوں کو یہ سہولیات میسر ہیں؟ دیکھیں، بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جیل مینول جو ہوتا ہے نا، وہ تو اس قید میں یا اس جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سب پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ ان کو بھی میسر ہوگا، لیکن کوئی بیچارہ غریب ہو یہ ہو تو وہ، یا کسی کے الگ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا وہ تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ تو جنرل بات سامنے آئی ہے نا، کیونکہ ان کے بانی یہ جو مجرمان ہیں، ان کے بانی عمران خان کو تو جیل میں مرغ بھی وہ کھاتے ہیں، یہی تو غم ہے، دمبے بھی وہ یہی کھا دکھ رہے ہے، ہیں، ڈرائی فروٹس بھی وہ لے رہے ہیں، چیا سیڈ لے رہے ہیں، چیا سیڈز اور کوکونٹ مختلف آئل انواع سے، اقسام کے۔ صحیح بات ہے۔ یہی دکھ ہے ان کو کہ ہمارے بانی چیئرمین کو جو فیسلٹیز میسر ہیں، جو مرغن غذائیں ان کو میسر ہیں، وہ ان قیدیوں کو میسر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، بانی چیئرمین کا، یا میں تو بانی چیئرمین نہیں کہوں گا، ملزم عمران خان کا لیول ڈیفرنٹ ہے اور ان مجرمان کا لیول ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ چاہے کہ ہمیں بھی اس ٹائپ کا جو فیسلٹیز ملیں اور وہ ایکسرسائز والی مشینیں ملیں، اور ساتھ جو ہے وہ خان کے لیے تو جیل کی دیوار توڑ کر ان کی واک کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، ہاں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ خان کو بھی اتنی بڑی سہولیات ہے، خود سپریم کورٹ میں بھی رپورٹ آپ نے دیکھی تھی جب سبمٹ ہوئی تھی، اور لیکن وہ کہتے ہیں مجھے تو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب ہم ان کو کیا کہیں، اور جب اپنا دور اقتدار تھا تو کہتے تھے کہ میں پاکستان پہنچ کر اے سی اترواؤں گا، اور جن حالات میں، جن ابتر حالات میں مریم نواز شریف کو جیل میں رکھا گیا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان پہ مزید سختیاں کی گئی تھیں۔ دیکھیں، مریم نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، یا اپنے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہوا، یا پھر ان سے بھی الگ ایک میٹر ہے صدر آصف علی زرداری کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ تو نیب کی کسٹڈی میں تھے، اور وہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ ان تک تو میڈیسن بھی نہیں، یہ تو ان کو تک فوڈز جا رہی ہے، خوراکیں جا رہی ہیں، فروٹس جا رہے ہیں،
وہ زرداری صاحب تک تو میڈیسن بھی نہیں جانے دیے جا رہے تھے، وہ ایون کہ ہائی کورٹ تک وہ انہیں درخواستیں ڈالی لیکن پھر بھی میڈیسن نہیں جانے دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے زرداری صاحب کی جو آپ کو صحت میں تھوڑا سا مسئلہ نظر آتا ہے، وہ اس آخری جو انہوں نے جیل کاٹی پی ٹی آئی کے دور کے اندر 6.5-7 مہینے، یاد ہے اس ٹائم خبریں بھی چل گئی تھی کہ جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ بہرحال اللہ نے انہیں زندگی دی ہے اور انہوں نے مکمل کوشش کی تھی کہ ان کو مارنے کی، یہ حقیقت، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ ہے اور ان کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے نیب کے دفتر کے سامنے، یہ ملوڈی والی سائڈ پہ جو ان کا آفس ہے اس کے سامنے باہر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے والد کو ادویات نہیں جانے دی جا رہی اور ان کا پروگرام یہی ہے یا یہ چاہتے ہیں، یعنی ان کو مارنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، تو سینیٹر یہ مشاہد اللہ کی وہ تقریر مجھے آج بھی یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال آج ایک جج نے اعتراف کیا ہے کہ وہ بھی جیل کاٹ یار چکے یہ ہیں، بڑی یہ انٹرسٹنگ کیا بات ہے، سٹوری ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں معزز دو جج صاحبان ہیں، تو آج ان کی جانب سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ 2 جج جو ہے وہ بھی جیل کاٹ چکے ہیں یا جیل میں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں، یہ جب وکیل تھے غالباً اس ٹائم، یہ 14 روز کا جیل انہوں نے کاٹا ہے، اور جسٹس شاید بلال حسن جو ہے انہوں نے بھی جیل کاٹا ہے، بہاولپور وہ جیل میں تھے، اور شاید مندوخیل صاحب بلوچستان کے کسی جیل میں تھے۔ تو آج یہ ذکر ہوا نا جب حفیظ اللہ نیازی اور یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی، تو پھر حفیظ اللہ نیازی نے غلط بیانی تو کی تھی نا کہ جی وہ ان تک جیل مینول کا اطلاق نہیں ہے، جی حساس اس میں ہے، جی فلاں ہے۔ تو وہ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے جو رپورٹس کے مدرجات تھے وہ سامنے رکھتے ہوئے یا وہ پڑھتے ہوئے ان سے پوچھا کہ یہاں رپورٹ میں تو ایسا ایسا لکھا ہوا ہے، یہ فیسلٹیز یہ چیزیں ہیں، تو کیا ایسا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس سے پھر ایک ذکر چھڑا جس پہ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم بھی جیل میں رہے ہیں اور 14 روز کا جیل تھا، تو انہوں نے کہا کہ جیل میں یہ ہوتا ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس ٹائم ہمیں باہر نکال دیتے تھے، ہم اپنے سیل سے باہر آ جاتے تھے، اور پھر وہ اوپن پلیس ہوتی تھی، دھوپ لگواتے تھے کہ وہ گپے مارنا، گپ شپ کرنا اور وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، اور شام کو جب سورج غروب ہوتا تھا تو ہم دوبارہ سیل میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان کا بھی ان کو تو چیزیں مل رہی ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ ایک جو پنجاب کے وہ تھے ایڈوکیٹ جنرل غالباً یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ، انہوں نے پھر کہا کہ یہ جسٹس شاہد بلال حسن اور میں بھی جو ہے وہ ہم جیل میں دونوں اکٹھے بہاولپور جیل میں رہے ہیں۔ تو وہاں سے پھر یہ ہمیں علم ہوا کہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھے 2 معزز جج صاحبان بھی جیل کاٹ چکے ہیں اور ان کو ایکسپیرینس ہے کہ جیل میں جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیسی سہولیات ہے۔ اچھا، اس کیس کے 2 حصے ہیں، ایک تو آرمی ایکٹ کی شکوں کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا وہ معاملہ بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بینچ تھا تو اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو اب چیف جسٹس ہیں وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ بھی لکھا تھا اور اس میں باقاعدہ مینشن کیا تھا، اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کون کون سے سویلینز ہیں جن پر آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس کے ذریعے مقدمات چلانے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس پوائنٹ پر خواجہ حارث ابھی تک دلائل نہیں دے رہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ دیکھیں تعجب کی بات ہے، لیکن ابھی تو ان کا ٹائم پڑا ہے۔ دیکھیں ہر بار انہوں نے اپنے جو پوائنٹس تیار کیے ہوئے ہیں تو وہ صاف ظاہر اپنی ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں نا، تو بہرحال وہ شاید اس پہ بھی آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے آج جو کہا تو اس نے بیسک تو آج جو وہ فیصلہ تھا، مرکزی فیصلہ اعجاز الاحسن والا جو آپ ریفر کر رہے ہیں، وہ فیصلہ پڑھتے رہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ جو ہے اس میں آئین کے آرٹیکل 8 کی شق 3 اور شق 5 جو ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ بریگیڈیئر ایف بی علی والا کیس جو تھا اس سے یہ چیزیں ثابت تھی، اور اس ٹائم بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ معزز بینچ نے جو ہے وہ بریگیڈیئر ایف بی علی کیس کے تناظر کو ہی ٹوٹل چینج کر دیا تھا، اس کی رانگ انٹرپریٹیشن کی، اور تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر کچھ شکوں کو جو ہے آرمی ایکٹ کی شکوں کو اڑا دیا۔ اب ویسے اگر آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے شکیں اڑائی ہیں اس پہ اپنے معزز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا باقاعدہ ایک پورا نوٹ ہے۔ اس نوٹ میں
اختلافی نوٹ تھا اور اس نوٹ میں انہوں نے واضح طور کے اوپر لکھا کہ اس اعجاز الاحسن صاحب والے بینچ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو وفاق کو بھی سننا چاہیے تھا, اور انہوں نے جو شکیں اڑائی ہیں ان شکوں سے کیا ہوگا کہ کل کلام کوئی سپاہی ہے, کوئی جاسوس پکڑا جاتا ہے تو اس کا بھی پھر ٹرائل ملٹری ٹرائل نہیں ہو پائے گا. اور یعنی کہ یہ جو شکیں اڑائی گئی ہیں, اگر جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس اختلافی نوٹ کو سامنے رکھیں, پھر ان کے آرگیومنٹس کو سامنے رکھیں, اور ان فیوچر شاید یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس نوٹ پہ ضرور آئیں گے, اپنا جو خواجہ حارث ہیں وہ زیادہ سپورٹیو ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس میں تو یہ چیز پھر سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے یا معاملہ ہے وہ کلبھوشن یادو کا معاملہ بہت زیادہ رہا ہے یا ہے. تو اعجاز الاحسن کا ججمنٹ دیکھیں تو پھر کلبھوشن یادو کا بھی ٹرائل جو ہے وہ ملٹری نہیں ہو سکتا, یہ پھر سب کا سب فائدہ کلبھوشن یادو کو مل رہا ہے. تو اس ٹائپ کی ایک چیزیں پھر ان فیوچر بھی اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ان جو جاسوس ہوں گے, جو ملک دشمنی کے یا دشمن نے جو پلانٹ کیے ہوئے ہوں گے یا جو ادھر بھیجے ہوں گے, ان کو بھی فائدہ ملے گا. تو یہ چیزیں بڑی سینسیٹیو ہیں اور کورٹ کو اس سمت پہ جانا ہوگا. جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو نوٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہی جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ نہ بن جائے. بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, مذاکرات تو چل رہے ہیں, فی الحال تو ڈیڈ لاک کا شکار ہے. آج اس پر ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان نے رضامندی ظاہر کی ہے اور اپنی مذاکراتی ٹیم کو کہا ہے کہ آپ تحریری طور پر لکھ کر دیں مطالبات. لیکن مذاکرات ایک طرف, یہ جو کیس ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اس کیس کا فیصلہ ہی یہ ڈٹرمن کرے گا کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, لیکن گزارش آپ سے آخری یہ ہوگی کہ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ حافظ.